اگر ابتدا مضبوط ہو تو منزل بھی مضبوط بنتی ہے، اور اگر شروعات سست اور کمزور ہو تو نتیجہ بھی ویسا ہی نکلتا ہے۔ زندگی کا ہر بڑا کارنامہ ایک چھوٹے مگر مضبوط فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نوجوانی کھیل کود اور تماشوں میں ضائع کرنے کی چیز نہیں، یہ تو نام ہی طاقت کا ہے، آگے بڑھنے کا ہے، نئی دنیا دریافت کرنے کا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس خوابوں کے ساتھ ساتھ انہیں پورا کرنے کی ہمت بھی ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی صلاحیتیں تعمیر کر سکتا ہے، اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کر سکتا ہے اور ایسے کاموں کی بنیاد رکھ سکتا ہے جو آگے چل کر دنیا بدل دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر آسان زندگی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کم محنت میں زیادہ نتیجہ مل جائے، کیونکہ ہم شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم فوری آرام کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اصل کھیل اس لمحے بدلتا ہے جب انسان اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتا ہے اور مشکل راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور اسی لیے آج کی بک ڈو ہارڈ تھنگس ایک نہایت طاقتور تصور پیش کرتی ہے، جسے دی میتھ آف ایڈولسنس کہا جاتا ہے، یعنی یہ غلط سوچ کہ نوجوان سنجیدہ ذمہ داریوں کے قابل نہیں ہوتے۔ اسی سوچ کے تحت نوجوانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ بچے ہیں، ابھی وہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ لیکن یہ سوچ نہ صرف غلط ہے بلکہ خطرناک بھی ہے، کیونکہ یہ نوجوانوں کی اصل طاقت کو دبا دیتی ہے۔ مصنف خود اس کی زندہ مثال ہے، کیونکہ انہوں نے صرف 16 سال کی عمر میں یہ کتاب لکھی اور ایک عالمی تحریک بھی شروع کی، اور یوں یہ ثابت کر دیا کہ فرق عمر سے نہیں بلکہ ذہنیت اور عمل سے پڑتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کتنے سال کے ہیں، بلکہ سوال تو یہ ہے کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں، کتنے منظم ہیں اور کتنی ہمت رکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک بنیادی سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ مشکل کام آخر ہوتے کیا ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل کام صرف بڑے بڑے منصوبے یا غیر معمولی کامیابیاں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشکل کام زیادہ تر چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے فیصلوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ جیسے صبح کا الارم بجتے ہی بستر چھوڑ دینا بہت مشکل لگتا ہے، جیسے موبائل کو ایک طرف رکھ کر کتاب کھول لینا، یہ بھی بہت مشکل لگتا ہے، جیسے سستی کے باوجود ورزش کے لیے نکل جانا، جیسے سچ بولنا اور وہ بھی تب جب جھوٹ بولنا بہت آسان ہو۔ یہ سب بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہیں، مگر اصل میں یہی سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ یہ انسان کو سہولت پسندی سے باہر نکالتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف ہیرس بردرز نے مشکل کاموں کو 5 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا ہے، جس کی پہلی قسم وہ چیلنجز ہیں جو انسان کو ناممکن لگتے ہیں، جیسا کہ ایک نوجوان گھر کے مشکل حالات کے باوجود، تھکن کے باوجود ہر رات کوئی نہ کوئی نئی سکلز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، نئے مواقع ڈھونڈتا رہتا ہے، جبکہ اس کے ہم عمر دوست نیند کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، مگر وہ جاگتا ہے۔ وہ مختلف کمیونٹی پروجیکٹس پر محنت کرتا ہے۔ چند سال بعد وہی نوجوان اپنی اور اپنے گھر والوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہی ہارڈ تھنگز ہے جو اس نوجوان کو غیر معمولی بناتا ہے۔ مشکل کو اپنانا اور لگن سے آگے بڑھتے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دوسری قسم وہ کام جو انسان کر سکتا ہے مگر اس کا دل نہیں چاہتا، جیسے کوئی مشکل سبجیکٹ پڑھنا، روزانہ ورزش کرنا یا مستقل مزاجی اختیار کرنا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نظم و ضبط بنتا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے منظم اور پابند ہیں۔ اور یاد رکھیے، نظم و ضبط ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ تیسری قسم وہ ذمہ داریاں ہیں جو صرف انسان خود ہی ادا کر سکتا ہے، مثلاً اپنے کردار کی تعمیر، دیانتداری، خودداری اور اصولوں پر قائم رہنا، کیونکہ یہ کام کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ چوتھی قسم میں وہ کام آتے ہیں جو دوسروں کو شاید اچھے نہ لگیں، لیکن وہ درست اور ضروری ہوتے ہیں، جیسے کسی دوست کو بری عادت سے روکنا، کسی غلط کام کے خلاف کھڑا ہونا یا کسی کمزور کا ساتھ دینا۔ اور یہی اعمال انسان کے کردار کو بلند کرتے ہیں۔ پانچویں قسم ایسے کام جو بڑے گولز کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، جیسے لانگ ٹرم کمٹمنٹس، جیسے کاروبار شروع کرنا، کوئی نئی کتاب لکھنا یا کسی شعبے میں مہارت حاصل کرنا۔ یہی وہ راستے ہیں جو انسان کو محض کامیاب نہیں بلکہ ایک مثال بھی بنا دیتے ہیں۔
अगर कोई नौजवान रोजाना इन 5 अक़साम में से सिर्फ एक मुश्किल काम भी करना शुरू कर दे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी शख्सियत तब्दील होना शुरू हो जाती है। उसका एतमाद बढ़ता है, उसका जहन मजबूत होता है और वो काम जो कभी नामुमकिन लगते थे आहिस्ता आहिस्ता मुमकिन नजर आने लगते हैं, क्योंकि एतमाद कामयाबी से नहीं बल्कि कोशिश से बनता है। लेकिन सवाल ये है कि ज्यादातर लोग मुश्किल कामों से भागते क्यों हैं? इसकी वजह बहुत ही सादा है। मुश्किल काम गैर आरामदेह होते हैं, वो इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और इंसानी दिमाग फितरी तौर पर आसानी का रास्ता चाहता है। इसीलिए इम्तिहान की तैयारी के वक्त तवज्जो बार बार मोबाइल की तरफ जाती है। इसीलिए वर्जिश के वक्त बहाने पैदा होते हैं। मगर यही वो लम्हात होते हैं जहां फैसला होता है कि आप आम रहेंगे या गैर मामूली बनेंगे। अगर आप हर दिन वही काम आसानी के साथ करते रहें जो सब करते हैं, तो आपकी जिंदगी का नतीजा भी तो वही होगा, वही एक मामूली सी जिंदगी जिसमें ना कोई जोश होगा, ना कोई बड़ी पहचान। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा इजाफी, थोड़ा सा मुश्किल काम करना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी का रुख बदल जाएगा, क्योंकि मुश्किल रास्ता सिर्फ नताइज नहीं बदलता बल्कि इंसान को अंदर से मजबूत, मुनज्जम और काबिल भरोसा बना देता है। और आखिर में सबसे अहम बात यह कि मुश्किल रास्ता इख्तियार करने का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं। हकीकत यह है कि आप गिरेंगे भी, आप नाकाम भी होंगे, नाकामी भी मिलेगी। लेकिन असल फर्क ये है कि हर बार गिरने के बाद आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठेंगे। अगर थॉमस एडिसन बार बार नाकामी के बावजूद कोशिश ना करते, तो शायद आज बल्ब मौजूद ही ना होता। अगर राइट ब्रदरान नामुमकिन कहे जाने के बावजूद कोशिश जारी ना रखते, तो शायद आज हम जहाज का सफर न कर पाते। हर बड़ी कामयाबी के पीछे गिरकर उठने की एक तवील लंबी कहानी मौजूद होती है। इसलिए नाकामी से न डरें, क्योंकि नाकामी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करने की हिम्मत रखते हैं। और हकीकी जीत यही है कि आप मुश्किल को देखकर पीछे न हटें, बल्कि आप आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि जब एक नौजवान इस सोच को अपना लेता है, तो वो कमजोर नहीं रहता बल्कि अपनी नस्ल की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। को इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।